بیوی کی خدمت بھی کر لیں گے آپ؟ جی جی کر لوں گا. آپ خدمت کرنے میاں بیوی جو ہے نا ان کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے کہ ان کی رسپیکٹ بھی کروں گا, ان کی عزت بھی کروں گا, ان کو اچھی زندگی بھی دوں گا, کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل و کرم سے اچھے رشتے عطا فرمائے. ہمیں ذریعے کے طور پہ اللہ پاک قبول فرمائے اور استعمال فرمائے. ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے ہم اچھے لوگوں کے ساتھ ملوانے کا ہم ذریعہ بنیں. اور ہمیں اللہ پاک کا دل و جان سے شکر کرتے ہیں جب بہت اچھے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. ابھی یہ ہمارے پاس ایک تشریف لائے ہیں, ایک سرکاری ملازم ہیں, ابھی مغرب کی نماز ہمارے ساتھ پڑھی. فون آ رہے تھے بڑے بڑے لوگوں کے, لیکن میں ان کی وجہ سے اپنے نفلیں مؤخر کر کے باہر نکل آیا تاکہ ان کو جلدی ہوگی شاید, لیکن ماشاء اللہ اپنے نوافل کا اہتمام کر کے تشریف لائے. خود بھی نمازی ہیں اور نمازی بیوی کی تلاش میں ہیں. نام بھی بہت اچھا شریفوں والا ہے اور والد کا نام بھی بہت اچھا ہے. راولپنڈی میں ہوتے ہیں جی, بڑے اچھے علاقے میں. ان کی عمر ہے جی 50. خوبصورت ہے ماشاءاللہ, رنگ گند بھی ہے, 5 فٹ 8 انچ, وزن مناسب ہے, سمارٹ ہیں ماشاءاللہ, کوئی نقص بیماری نہیں, پاکستانی ہیں, پنجابی ہیں, نماز روزے کے پابند ہیں, نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں ماشاءاللہ. روزے پورے رمضان میں ڈیوٹی کے ساتھ. اللہ اکبر. ٹف ڈیوٹی ہوتی ہیں ان حضرات کی, لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے. ماہانہ آمدنی الحمدللہ اچھی ہے, مکان ذاتی بھی ہے, کرائے کا بھی ہے, اور قوم برادری اچھی ہے, پڑھال. والدین حیات نہیں ہیں, آبائی علاقہ گجرات ہے, اور مسلک الحمدللہ کہہ رہے ہیں بس سنی ہو, مسلمان ہو, بس کوئی میرا وہ خاص مسلک سے تعلق نہیں, سارے ہم سب کے سب ہمارے, اس طرح کی کیفیت ہے ان کی. اچھا جی, ان کی فیملی ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے, 3 بھائی 3 بہنیں. ان کا بہن بھائیوں میں دوسرا نمبر ہے. شرعی پردے کو پسند کرتے ہیں گھر میں, اور فی الحال شرعی پردہ شاید فل نہ بھی ہو تو, لیکن ان میں اگر کوئی پردے والی ہوگی تو اس کو بخوشی قبول کریں گے. ان کے اندر ماشاءاللہ شرافت, داڑھی فی الحال نہیں ہے لیکن رکھنے کا ارادہ ہے ماشاءاللہ. قرآن مجید ترجمہ تفسیر کے ساتھ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. اچھا, ان کی ڈیمانڈ ہے لڑکی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ کوئی بھی ہو, عمر 25 سال سے لے کر 35 30 40 سال تک, 40 سال تک بھی دیکھے جا سکتے. قد مناسب ہو, رنگ بھی مناسب ہو, کوئی خاص یعنی ڈیمانڈ نہیں ہے. نیشنلٹی جو بھی ہو, ذات برادری جو بھی ہو, مادری زبان جو بھی ہو, کوئی خاص ڈیمانڈ ہے, بس تعلیمی قابلیت کچھ مناسب ہونی چاہیے. دینی تعلیم ہو تو بہتر ہے جی, دینی تعلیم والی ہو تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. وہ بھی جس مسلک سے بھی ہو رابطہ کر سکتے ہیں, سنی مسلک سے ہو. بس ان کی موٹی ڈیمانڈ ہے شرافت, پابند صوم و صلات. پہلی بیوی سے 2 سال سے علیحدگی ہو چکی ہے. اچھا جی, بچے اپنے ماں کے پاس ہوتے ہیں اور یہ ان کا کچھ خرچہ بھی دیتے ہیں, لیکن الحمدللہ اس ادارے میں جس سے ہیں منسلک, اس میں اگرچہ اوپر کی کمائی کی صورتیں بھی بن سکتی ہیں, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اوپر کی کمائی سے حتی الامکان بچنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. اس کوشش میں کامیاب رہتے ہیں اکثر ماشاءاللہ. بہت اچھی بات, اللہ پاک قبول فرمائے. اچھا جی, یہ بتائیں کہ آپ اپنے جذبات کے اظہار فرمائیں, آپ کیا چاہتے ہیں, کیسی بیوی ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری پہلی بیوی جو ہے اس سے علیحدگی کی وجہ کہ وہ نفسیاتی مریض ہیں, جس کی وجہ سے ہوئی ہے, اور صوم و صلات میں بھی سستی کرتی ہیں. اس وجہ سے گھر میں جو ہے نا ہماری لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچی. وہ نفسیاتی مریض ہیں, دوائیں کھا رہی ہیں, وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتی. اب چونکہ اسلام میں ایک مرد کو اختیار ہے کہ وہ 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے, تو الحمدللہ میں اس تلاش میں ہوں کہ جس طرح میں صاف ستھری زندگی گزارنا چاہتا ہوں, اس طرح صاف ستھری کوئی بیوی مل جائے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھی زندگی گزاروں گا انشاءاللہ تعالی. پڑھی لکھی تعلیم یافتہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. بیوی کی خدمت بھی کر لیں گے آپ؟ جی جی کر لوں گا. آپ خدمت کرنے میاں بیوی جو ہے نا ان کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے کہ ان کی رسپیکٹ بھی کروں گا, ان کی عزت بھی کروں گا, ان کو اچھی زندگی بھی دوں گا, کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بہت بڑی بات ہے, ایک عظیم جذبے کے تحت یہ میرے پاس تشریف لائے ہیں. یہ جس ادارے میں ہیں ان کو اپنے یعنی روزانہ گناہ کرنے کی صورتیں ان کے سامنے دائیں بائیں آگے پیچھے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں, لیکن الحمدللہ رزق حلال پر اکتفا کرتے ہیں اور ہر اعتبار سے حلال ہی کو پسند کرتے ہیں. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک. یا اللہ ہمیں حلال اتنا وافر عطا فرما, کھانے میں, پینے میں, پہننے میں, برتنے میں, نکاح میں,
ہمیں حلال اتنا وافر عطا فرما. اللہ نے کہا 2 3 4 کر لو. لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. راول پنڈی شیخ رشید کے علاقے میں رہتے ہوئے یعنی وہ دوسرے راستے پہ چلنے کی بجائے یہ جو ہے یہ حلال راستے پہ چلنے کے لیے ہمارے پاس بڑی مشقت سے تشریف لائے ہمارے اس جامعہ عائشہ صدیقہ رضوانات راول پنڈی میں. اللہ پاک ان کی آمد کو قبول فرمائے. اور سب دل سے دعا تو ابھی کر دیجئے اور اس کو شیئر کر دیجئے تاکہ کسی اچھے بندے تک پہنچ جائے اور اچھے گھروں تک یہ بات پہنچ جائے. اور اللہ کرے میاں بیوی نیکیاں کریں اور نیک عمل کریں تو اللہ پاک ان سے نیک نسلیں جو وجود میں اس میں اللہ پاک ہمارے لیے بھی ان کو صدقہ جاریہ بنائے, آخرت کا ذخیرہ بنائے. اگر کوئی بیوہ ہو 1 2 بچوں والی چلے گی, مطلقہ بیوہ کو بانجھ چلیں جو بھی ہو مناسب ہو رابطہ کریں جی انشاءاللہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ رابطہ کریں گے, استخارہ کریں گے, وہ بھی استخارہ کر کے نفل پڑھیں, ہم سے رابطہ کریں ان کے لیے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو بھی ہوگا اللہ پاک اس میں خیر کرے. لو جی بانجھ کو ترجیح آج کل بہت دی جا رہی ہے, لیکن میں لوگ جو بانجھ کو ترجیح دیتے ہیں میں ان کو حدیث سناتا ہوں, پھر وہ ان کی ترجیح ختم ہو جاتی. حدیث میں آتا ہے حضور فرمایا زیادہ بچے جننے والی زیادہ محبت کرنے والی لڑکیوں سے شادی کرو. تو حضور تو زیادہ بچے کو پسند کرتے ہیں اور ادھر اس وقت جو ہے نا بانجھ ہونا پہلے عیب ہوتا تھا, اب افسوس صد افسوس اللہ رسول کی چاہت کے خلاف اب یہ بانجھ ہونا ایک ہنر ایک خوبی بن گیا. ایک خامی کی بات تھی اب خوبی بن گئی ہے. اب ہر تیسرا بندہ جو ہے میرے سے بانجھ کا مطالبہ کر رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی جو آئیں گی پہلے والے بچے وہ بھی اپنا نصیب کھائیں گے, جو آئندہ آئیں گے وہ بھی بچے اپنا نصیب کھائیں گے. باقی نصیبوں کا ہمیں نہیں پتا, ہو سکتا ہے یہ آنے والے بچے وہ پہلے بچوں سے کتنے زیادہ اللہ کے ہاں قیمتی ہوں. ایک صحابی فرماتے مجھے بیوی کے پاس بعد وقت جانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی, لیکن پھر بھی میں اہتمام سے جاتا ہوں, شاید اس ملاقات میں اللہ پاک کوئی نیک بچہ عطا فرمائے جو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو زیادہ بچوں کا شوق یہ اسلامی شوق ہے, اللہ رسول کی چاہت والا شوق ہے, اور بچوں سے کنی کترانا یہ بہت غیر مناسب بات. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب ہو. چلو جو بھی ہو, لو جی ماشاءاللہ بدل گئے الحمدللہ. کہہ رہے ہیں جو بھی ہو رابطہ کریں, رابطہ کرنے کے بعد استخارے کے نفل پڑھیں گے. استخارے کے نفلوں کی برکت سے جو خیر ہوگی اللہ اس طرف چلا دیں گے, اور جو خیر نہیں ہوگی اللہ خود اس سے ہٹا دیں گے. بہت اچھی بات, اللہ خوش رکھے آپ کو, جزائے خیر.